بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی اس روحانی محفل اور مجلس میں آج کا درود پاک اس کل والی محفل کا ایک حصہ ہے، جس میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ چند وکلاء اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں گئے، تو ان میں سے ایک وکیل جو محفل میں شریک نہیں ہوا، باہر ہی جوتے پہنے کھڑا رہا، یہ بات آپ کو بتلا دی تھی۔ تو پیر صاحب نے ان کو ایک ایسا درود پاک بتایا، ایک ایسا درود پاک جس کے پڑھنے سے اس کی وہ پرابلم وہ حل ہوگی، اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ اس درود پاک کی یہ برکت ہے۔ اور جب سے میں نے پیر صاحب کے زبان مبارک سے سنا ہے، میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا۔ ہر وہ بندہ جس کے پاؤں سے بدبو آتی ہو، گرمیوں میں خصوصاً لوگ یا سردیوں میں کوئی قید نہیں، جرابیں پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، تو جب اتارتے ہیں نا تو ماشاءاللہ پھر کیا ماحول بنتا ہے وہ سب کو پتہ ہوگا۔ اگر اس مرض سے، اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی نبی الطاہر، نبی الطاہر، اس درود پاک کو کثرت سے ورد کریں۔ پاؤں کی بدبو، اور خصوصاً ایک اور مرض جو منہ کی بدبو ہوتی ہے اور لوگ گفتگو کے دوران میں بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں ایسے آدمی سے، تو اس درود پاک کو اگر کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ فیض، یہ کرم، یہ مہربانی اور یہ نعمت جاری کر دیتا ہے کہ اس کی گفتگو سے خوشبو آئے گی، اس کی باتوں سے بھی خوشبو آئے گی، اس کے سانسوں سے بھی خوشبو آئے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو آپ کی پیشانی پہ نکلتا، اس کو یوں انگلی سے نچوڑ نچوڑ کے اپنی شیشی میں بند کیا کرتی تھی اور استعمال کرتی، اور جہاں کہیں بھی کسی کی شادی ہو دلہن کو استعمال کرایا جاتا، اس خوشبو کی مہک سے فضا مہک جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، پیشاب، پاخانہ، خون، جو عام انسانوں کے فضلات کہلاتے ہیں، فالتو چیزیں، بیکار چیزیں، یہ بھی شفا ہوتی ہیں، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں پیشاب کیا، ایک صحابی کو دیا، جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ رکھو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، اس نے باہر جا کے پی لیا، پچھنے لگوائے، وہ خون پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتے، درخت چل کر آپ کے لیے آڑ بن جاتے، زمین شک ہو جاتی اور آپ کا بول و براز اس میں کیا ہو جاتا، دفن ہو جاتا۔ اور ایک اور بات، مجذوبوں کی کہیں یا سالکوں کی کہیں، اولیاء کی کہیں یا صالحین و شہداء کی کہیں، ہمارے بزرگ محترم میرے مرشد پاک، یہ اگر کیمرہ اوپر کروں تو شاید آپ کو تصویر بھی نظر آ جائے، پر لگی ہوئی ہے، یہ اپنے حالت جذب میں جب بول و براس بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نکل جاتا، اس کو جسم پہ مل لیتے، آپ کو غسل دلانے والے یا آپ کو وضو کرانے والے، ان کے ہاتھ کئی دنوں تک معطر رہتے۔ یہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ کم فہم جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اعتراضات کرتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان باتوں سے متنفر ہوں۔ میرا مشن بشروا ولا تنفروا ہے، یسروا ولا تعسروا ہے، خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔
آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ یہ کرامات اور یہ معجزات عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس درود پاک کا پڑھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے وہ ذرات، وہ رخشان لے لیتے ہیں جن کے اپنانے سے ان کا جسم بھی معطر ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کے بال بڑھ گئے، کبھی زندگی میں بال نہیں کٹائے۔ وجہ پوچھی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے بالوں پہ لگا، میں اس کو نہیں کٹواؤں گا۔ ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت غیث و دراز کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی ایک لٹ، ایک زلف اپنے مرشد کے اس پیر میں، رکاب میں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یوں جو ملے پھنس گئی۔ مرشد نے وہ ہاتھ لگایا، پھر کبھی زندگی بھر وہ بال نہیں کٹوائے۔ غیث و دراز کے نام سے مشہور ہیں، سرچ کر لیں، پوری دنیا میں یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی میں نہیں بتا رہا۔ جو اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں یا ان کے فیض کے منکر ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں تو اس عقیدت اور اس محبت کی بات کرتا ہوں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جو فیض اولیاء سے لوگ حاصل کر رہے ہیں، وہ فیض انبیاء سے چلا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ مقام تصوف پہ جائیں تو 7 ایسے انبیاء ہیں جن کے مقامات ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقامات اگر بندے کو حاصل ہو جائیں، اگر کسی کو شک ہے، شبہ ہے ان مقامات کو دیکھنے میں، تو میں انہیں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ وہ دار الکمال چلے جائیں، چکوال سے 5 کلومیٹر پیچھے پروفیسر تابش کمال صاحب کی محفل میں وہ جب مراقبہ کراتے ہیں اور ہر مقام کے بارے میں بتاتے ہیں، اس نور کا رنگ بھی بتاتے ہیں، اس کا کلر بھی بتاتے ہیں، اور بندہ اپنی آنکھوں سے حالت مکاشفہ اور حالت مراقبہ میں دیکھتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا۔ پروفیسر عبدالغنی اور عبدالمعز صاحبان رحمہ اللہ تعالیٰ ادھر مریل حسن میں رہا کرتے تھے، مراقبہ کرایا کرتے تھے، ہڈیوں اور پسلیوں کو سورہ الرحمن پڑھ کر جوڑا کرتے تھے، اور جو منکر ان باتوں کو نہیں مانتا تھا ان کو جا کے وہ تیسری منزل پہ مراقبہ کراتے اور پھر وہ ایمان والا بن کے آتا۔ یہ بات ہے عقیدے کی، یہ بات ہے محبت کی، یہ بات ہے ذوق کی، اور یہ بات ہے شوق کی۔ کسی کی زلف کے ہو کے رہو، اپنی نسبت کسی ایسے آدمی سے رکھو، اسے بھی فخر ہو کہ فلاں میرا چاہنے والا ہے۔ المرء مع من احب، تو لہٰذا اللہ صلی وسلم علی النبی الطاہر، اور آگے ایک لفظ کا اضافہ بھی کریں، مطہر بھی کا اضافہ کر دیں، نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، جو اپنے بدن کو خوشبودار، اپنی باتوں کو مہک والی، محبت والی، چاہت والی بنانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس درود پاک کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ چھوڑے، اس کے پاؤں سے اس کے سر تک، اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، ہر عضو سے اور ہر اعضاء و جوارے سے مشک عنبر کی خوشبو آئے گی۔ شک ہو تو آزما کے دیکھ لینا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اللہ صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہ صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد بے شمار لا تعداد درود پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔